للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام عالمین۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔ حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج۔ اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، سجدے میں بھی جھکا عرش معلیٰ شب معراج۔ وہ جوش تھا انوار کا افلاک کے اوپر، وہ جوش تھا انوار کا افلاک کے اوپر، ملتا نہ تھا نظارے کو رستہ شب معراج۔ اور مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو، مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو، اللہ نے جبریل کو بھیجا شب معراج۔ اور جبریل بھی حیران ہوئے دیکھ کے رتبہ، جبریل بھی حیران ہوئے دیکھ کے رتبہ، سدرا سے قدم جب کے بڑھایا شب معراج۔ جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب معراج۔ یوں مسجد اقصی میں نماز اس نے پڑھائی، یوں مسجد اقصی میں نماز اس نے پڑھائی، طالب سے ملے بڑھ کے دوگانا شب معراج۔ ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج۔ جانے دو جہاں رفعت سرکار پہ قرباں، جانے دو جہاں رفعت سرکار پہ قرباں، کہتا تھا یہ بڑھ بڑھ کے رفعنا شب معراج۔ مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج۔ آرستہ ہو خلد معدب ہوں فرشتے، آرستہ ہو خلد معدب ہوں فرشتے، یوں ہاتف غیبی نے پکارا شب معراج۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔ اور دولہا تھے محمد تو باراتی تھے فرشتے، دولہا تھے محمد تو باراتی تھے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج۔ اللہ کی رحمت وہ مہکا گل وحدت، اللہ کی رحمت وہ مہکا گل وحدت، خوشبو سے بسا عالم بالا شب معراج۔ اور روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، جب مائے عرب عرش پہ چمکا شب معراج۔ اور جب پہنچے مقام فتح اللہ پہ محمد، جب پہنچے مقام فتح اللہ پہ محمد، خالق سے رہا کچھ بھی نہ پردہ شب معراج۔ اور ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی، زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی، اور گرم تھا وہ بستر شب معراج۔
لو آسیو وہ تم کو وہاں پر بھی نہ بھولے، لو آسیو وہ تم کو وہاں پر بھی نہ بھولے، کاٹا گیا اسیاں کا سیاہا شب معراج، اے مومنو مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے، اے مومنو مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے، بخشائش امت کا قبالہ شب معراج، اس میں سے جمیل رضوی کو بھی عطا ہو، اس میں سے جمیل رضوی کو بھی عطا ہو، رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمی احباب سمین ذی وقار، جمعہ کی نشست کے اندر ہم نے معراج کے سفر کے جو محرکات تھے یعنی وجوہات تھی، ہم نے اس پر چند باتیں سماعت کی تھی۔ آج کی نشست کے اندر ہم سفر معراج کو ابتدا سے جو صحیح کتابوں کے اندر احادیث کے اندر بیان ہوا تفصیل کے طور پہ ہم اسے برکت کے لیے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اس عظیم اور مبارک سفر کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا واسطہ اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب یعنی جو معراج کا خوبصورت اور روحانی سفر تھا جس کا آغاز رات کے وقت ہوا، اور انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر کے اندر حضور آرام فرما تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور یہ تفصیل مرآت المناجی کے اندر موجود ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام آرام فرما تھے تو جبریل امی چھت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اندر حاضر ہوئے، یعنی چھت کھلی تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جبریل امی حاضر ہوئے اور سرکار کو یہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر حتیم کعبہ کے اندر لے گئے۔ یہ حتیم کعبہ وہ جگہ ہے جو کعبہ شریف کے بالکل منسلک جڑی ہوئی ایک باؤنڈری ہے، ایک چھوٹی سی دیوار ہے جہاں لوگ اندر جا کر نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس جگہ کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ جو بندہ یہ چاہتا ہے آج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے کہ میں کعبہ شریف کے اندر جا کر نفل ادا کروں، تو چونکہ اندر تو ہم جیسے بندوں کے لیے جانا یہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ ایک اعزاز اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ وہ جو حتیم کی دیوار ہے یعنی کعبہ شریف کے بالکل ساتھ اور مقام ابراہیم کے قرب کے اندر چھوٹی سی دیوار ہے، اس دیوار کے اندر جا کر جو بندہ بھی نفل پڑھے گا وہ اس طرح ہے گویا اس نے کعبے کے اندر جا کر نفل نماز ادا فرمائی، کیونکہ جو پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی یہاں تک کعبہ شریف تھا، یعنی یہ کعبے کا حصہ ہے۔ بعد میں جب تعمیر ہوئی تو اس وقت کے اخراجات کے مطابق یا ماحول کے مطابق بنیاد چھوٹی رکھی گئی، بعد میں اسی طرح بنیاد آگے بڑھی تو پھر کسی حکمت کے تحت اسے داخل نہیں کیا گیا کہ لوگ پھر جھگڑا کھڑا نہ کر دیں یا کوئی تنازع پیدا نہ ہو، اس لیے اسے باہر رکھا گیا۔ لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کا بھلا ہو گیا کہ جو اس حتیم کے اندر جا کر نفل نماز ادا کرے گا گویا اس نے کعبے کے اندر جا کر نفل نماز ادا کی ہے، چونکہ وہ کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ تو جبریل امی حاضر ہوئے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر عشاء کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، تو یہاں سے سرکار کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر حتیم کعبہ کے اندر لے گئے، اور حتیم کعبہ کے اندر یعنی وہ کعبے کا جو باہر والا حصہ ہے جس کے گرد ایک باؤنڈری اور دیوار بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا دیا، اور یہ تفصیل بخاری شریف کے اندر فتح الباری کے اندر موجود ہے کہ وہاں لٹا کر جبریل امین نے پہلا کام کیا کیا، یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے یہاں سے لے کر نیچے تک
میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کو چاک کیا گیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد سرکار کے مبارک دل کو باہر نکالا گیا۔ یہ بخاری اور فتح الباری کے اندر تفصیل موجود ہے۔ جب دل انور کو باہر نکالا گیا تو ایک نور سے بھرا ہوا، ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تشت تھا، اس تھال یا تشت کے اندر دل مبارک کو رکھا گیا، اور زمزم کے پانی سے دل کو غسل دیا گیا، اور ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس دل کو اپنے مقام پر رکھ کر پھر اس جگہ کو برابر کر دیا گیا۔ اس جو واقعے کا نام ہے اسے کہتے ہیں شق صدر، یعنی سینے کا چاک ہونا۔ یہ ایک بچپن کے اندر بھی ہوا تھا کہ جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو سعد کے اندر تشریف فرما تھے، اور اپنی بہنوں کے ساتھ جو کہ اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹیاں تھیں اور ان کا بیٹا تھا، ان کے ساتھ جب سرکار بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے تو اس جگہ پر حضرت جبریل وہاں بھی حاضر ہوئے تھے، اور وہاں بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، دل مبارک نکالا گیا تھا، اور جو اماں حلیمہ سعدیہ کی باقی اولاد تھی وہ ڈر گئی تھی، اور ڈر کر وہ واپس آئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے، اور اس طرح وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا سینہ وہ چاک ہے۔ تو یہ واقعہ یعنی 2 مرتبہ پیش ہوا۔ تو دوسری مرتبہ وہ حتیم کعبہ کے اندر حضرت جبریل امی اللہ کے حکم سے آئے اور دل مبارک کو نکالا اور ایمان حکمت کے نور سے اسے بھرا، اور پھر زمزم کے پانی سے غسل دے کر دوبارہ اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ تفصیل جو ہے فتح الباری کے اندر اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر جبریل امی نے ایک سواری پیش کی، اور اس سواری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ گدھے سے ذرا بڑی تھی اور خچر سے ذرا چھوٹی تھی، اور براق اس کا نام تھا۔ یعنی حیت اس کی کیا تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ تفصیل دیکھیں گے کس طرز کی وہ سواری تھی، لیکن اس کا جو جسہ تھا، جسم تھا، وہ تفصیل موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ وہ گدھے سے سائز کے اندر تھوڑی سی بڑی تھی اور خچر سے سائز میں تھوڑی سی چھوٹی تھی، براق اسے کہتے تھے۔ اور دوسری حدیث کی کتاب ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اس جو سواری جسے براق کہتے تھے اس کی شان یہ تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی، یعنی تا حد نگاہ، اب باہر نکل کے دیکھیں تو آسمان تک آپ کی نگاہ جائے گی، یعنی اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، یعنی اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی، تا حد نگاہ اس سواری کا وہ رفتار کے حوالے سے قدم پڑتا تھا، یعنی جہاں نگاہ کی پہنچ ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔ اور میں یہ جملہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ جس سواری پر میرے حبیب کو سوار کیا گیا اور معراج کروائی گئی، اگر سواری کی شان یہ ہے کہ تا حد نگاہ، یعنی جہاں پر نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے، تو بتائیں سوار کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہوگی، محبوب کریم علیہ السلام کو کتنی رفعتوں سے نوازا گیا ہوگا۔ اور زرقانی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا کہ وہ سواری اس طرح کی تھی کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے، ہاتھ بھی تھے اس کے اور پاؤں بھی تھے، چونکہ اس نے زمین کا سفر نہیں کرنا تھا بلکہ اس نے فضائی سفر کرنا تھا، اڑنا تھا آسمانوں کے اندر، چونکہ وہ اڑتے ہوئے اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ تا حد نگاہ وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تو زرقانی نے لکھا کہ اس سواری کی حیت یہ تھی کہ جب وہ بلندی پر چڑھتی تھی تو اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے اور پاؤں لمبے ہو جاتے تھے، اور جب وہ اترائی پر اترتی تھی تو اس کے پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، ہاتھ لمبے ہو جاتے تھے۔ اور اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی، وجوہات یہ تھی تاکہ اس کی جو پشت تھی وہ بالکل برابر رہے، نیچے اترتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے اس کی پشت بالکل برابر رہے۔ اور یہ اہتمام رب نے اس لیے کیا تھا کہ جو سواری پہ سوار بیٹھا تھا وہ بڑا عظیم تھا، رب چاہتا تھا سوار کو دچکا بھی نہ لگے، یعنی اوپر چڑھتے ہوئے، بلندی پہ جاتے ہوئے یا نیچے اترتے ہوئے، یعنی اس اہتمام کی وہ سواری تھی۔ ہاتھ بھی اس کے موجود تھے، پاؤں بھی موجود تھے، یعنی سفر کے دوران کبھی پاؤں چھوٹے ہو جاتے تو ہاتھ بڑے ہو جاتے، اور کبھی ہاتھ چھوٹے ہوتے اور پاؤں بڑے ہو جاتے،
یہ اہتمام اس لیے تھا تاکہ اس کی پشت بالکل برابر رہے، آقا حضور کو کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے جبریل امی کی حاضری پر جب ارادہ کیا اس سواری پر سوار ہونے کا، تو یہ تفصیل بھی سیرت نبویہ کے اندر موجود ہے کہ سواری فرحت کے اندر، خوشی کے اندر اچھلنے لگی، جھومنے لگی اور اس کے اوپر رش طاری ہو گیا۔ تو جبریل امی نے سواری کو ایک جملہ بولا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم کہ تیرے اوپر اس ہستی سے شان والا بندہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ آج جو ہستی تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے، عزت و کرامت والی، مقام اور مرتبے والی، جاہ و حشم والی، اس طرح کا شان والا اور اونچا اور مقام اور مرتبے والا کوئی سوار تیرے اوپر سوار نہ ہوا۔ اور سیرت نبویہ کے اندر موجود ہے کہ جب جبریل امی نے یہ خطاب کیا سواری کو، تو سواری عیا کے مارے یعنی پسینہ پسینہ ہو گئی اور اس نے اپنا جھومنا بند کر دیا۔ جو خوشی سے اچھل کود رہی تھی وہ بالکل ساکن ہو گئی اور پرسکون ہو گئی۔ اس انداز سے میرے حبیب اس سواری کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور سرکار کے سفر کا پہلا حصہ شروع ہوا۔ رہی بات یہ کہ جیسے واقعہ معراج بیان کیا جاتا ہے اور اس میں یہ تفصیل دی جاتی ہے کہ جبریل امی آئے اور انہوں نے سوچا کہ میں سرکار کو جگاؤں کیسے، تو پھر انہوں نے اپنے اونٹوں کے ذریعے سرکار کے تلووں کو بوسہ دیا، اور پھر جبریل نے یہ کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے ہونٹ کافوری کیوں بنے ہیں۔ یہ اس طرح کی جتنی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، صحیح کتاب کے صحیح واقعے کے اندر اس طرح کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ کہاں سے آئی، کس نے گھڑی، کس طرح بیان ہوئی، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اتھینٹک جو کتب کے اندر واقعہ معراج ہے وہ سفر اسی طرح کا ہے کہ ام ہانی کے گل میرے محبوب عشاء کے بعد آرام فرما ہوئے، جبریل وہاں سے لے کے حتیم کعبہ پہنچے اور حتیم کعبہ کے اندر شک صدر ہوا، یعنی سرکار کا مبارک دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پھر واپس جگہ پہ رکھا گیا۔ تو پھر یہ جو شان والی سواری تھی براق، وہ میرے محبوب کے سامنے پیش کی گئی۔ اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا تو جبریل نے اسے حیا دلوائی اور یہ پسینے سے پانی پانی ہو گئی اور پھر یہ ساکن ہو گئی۔ تو اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا اور یوں مسجد حرام سے سرکار کا سفر مسجد اقصی کی طرف ہوا۔ یہ وہ حصہ ہے قرآن کا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اچھا، یہ جو سفر ہوا اس کے متعلق علامہ بوصیری، امام بوصیری یعنی جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، اور یہ وہ شان والا قصیدہ ہے کہ فالج کے مرض کے اندر آپ نے اس قصیدے کو لکھا، اور حالت آپ کی ایسی تھی کہ آپ حرکت نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے اس امید پر کہ میری زندگی کا آخری یہ کام ہو، یعنی میں نبی کی نعت لکھ کے چلا جاؤں، حضور کی شانوں پر قصیدہ لکھ کے چلا جاؤں، اور یہ لکھ کر قلم رکھ کے اور وہ کاغذ جس کے اوپر لکھا تھا اسے رکھ کے جیسے ہی سوئے تو قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی۔ جس نبی کی شان میں قصیدہ لکھا تھا، نبی خواب کے اندر قصیدہ سننے کے لیے جلوہ گر ہو گئے، اور جب میرے محبوب آئے تو کہا بصیری ہمیں سناؤ تم نے ہماری شان میں جو کچھ لکھا ہے۔ بصیری کہتے ہیں میں نے قصیدہ سنایا، میں نے اپنا عارضہ بھی پیش کیا کہ حضور مجھے فالج کا مرض ہے، میں حرکت نہیں کر سکتا، میں محتاج ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے خواب ہی کے اندر میرے وجود پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ نے فوراً مجھے شفا عطا فرما دی، اور اسی خواب کے اندر اس قصیدے پر خوش ہو کر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا تحفہ مجھے دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا، ویسے تو خواب خواب ہوتا ہے، رات بندہ دیکھے تو صبح وہ چیز ہو یہ لازم نہیں ہوتا، چونکہ خواب خیال ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات حقیقت سے تعلق ہوتا ہے اور بعض اوقات حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن امتی کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بہت پہلے کہا تھا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق،
جس نے مجھے خواب میں دیکھا حق اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے. میرا خواب میں آنا خیال نہیں ہوگا. جس کی خواب میں میں آؤں گا حقیقتاً میں ہی آؤں گا، کیونکہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. وہ کائنات بھر کی صورتیں بدل سکتا ہے پر میری صورت میں نہیں آئے گا. اور پھر جس کے خواب میں آؤں کوئی چیز دے کے جاؤں تو یہ بھی خیال نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب صبح بندہ اٹھے گا وہ چیز اس کے پاس موجود ہوگی. تو امام بصیری کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں بیدار ہوا. ایک تو میرا جسم صحیح سالم ہو چکا تھا، میں بالکل صحت بخش اور شفا یاب ہو چکا تھا. اور میں اٹھا تو وہ چادر جو رات خواب میں سرکار نے تحفے میں دی تھی وہ چادر میرے پاس میرے سرانے موجود تھی. میں نے چادر کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور میں نے طے کیا کہ میں نے سرکار کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے سرکار نے خود اسے سنا ہے. میں اس قصیدے کا نام رکھوں گا چادر والا قصیدہ. چادر والا یعنی قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے، بیان ہوتا رہے، عظمت کا نشان باقی رہے. جو جو اس قصیدے کو سنے، جو جو پڑھے، اسے پتا چلے کہ یہ وہ قصیدہ تھا کہ جس کی شان میں لکھا گیا. وہ خواب میں جلوہ گر ہوئے تھے، قصیدہ سن کے خوش ہوئے تھے، لکھنے والوں کو تحفے کے اندر انہوں نے چادر بھی عطا فرمائی تھی. اس قصیدے کے اندر بہت سارے عقائد موجود ہیں، بہت ساری شانیں موجود ہیں. ایک شعر جو امام بصیری نے لکھا، اس شعر کے اندر آپ نے تذکرہ کیا سرکار کے سفر معراج کا. اور سفر معراج کے کس حصے کا؟ کہ میرے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے گئے، یعنی شان کیا تھی. وہ جملے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. امام بصیری کہتے ہیں سرائیتا من حرامی لیلن الى حرامی کما سر البدر فی داج من الظلوم. کہتے ہیں کہ معراج کی رات حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک میرے حبیب نے اس شان سے سفر کیا ہے جیسے اندھیری رات کے اندر 14ویں کا چاند آسمانوں پر نور بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی دیکھیں نا، اندھیرا ہوتا ہے جب چاند کی آخری راتیں ہوتی ہیں نا، 27 26، چونکہ یہ وہ راتیں ہوتی ہیں بالکل سیاہ رات ہوتی ہے. چاند جو نہیں ہوتا، چاند کی وجہ سے باہر روشنی ہوتی ہے، باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اب انتخاب بھی ایسا ہوا تھا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو پھر ہم حبیب کو لے کے جائیں روشنیوں میں، ایسا نہیں ہے. چونکہ بتانا مقصود تھا تو حضرت امام بصیری کہتے ہیں کہ محبوب جب چلے تو شان کیا تھی. سرائیت من حرامی لیلن الی حرامی کما سر البدر فی داج من الظلوم. کہتے ہیں کہ اس شان سے سونا بیت الحرام سے بیت المقدس تک گیا ہے. شان کیا تھی؟ فرمایا جیسے رات کے وقت اندھیرے میں 14ویں کا چاند روشنیاں دے رہا ہوتا ہے، اس طرح سونا نبی روشنیاں بکھیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. ویسے بھی ہم توازن کرنا چاہیں، مقابلہ کرنا چاہیں اور ہم دونوں کو ایک جگہ رکھنا چاہیں، یہ تو وفا ہے ہی نہیں، جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. یعنی چاند کیا چیز ہے جس سے میرے حبیب کو جوڑا جا سکے؟ یہ میں تو نہیں کہتا، یہ سامورہ بن جندب کہتے ہیں کہ جب 14ویں رات کا چاند آسمان پر پوری روشنی دے کے زمین کی طرف نور پھینک رہا تھا، کہتے ہیں میں حبیب کے دربار میں حاضر ہوا تو سرخ داریوں والی چادر سرکار نے زیب تن کی تھی اور بستر پر سرکار وہ تشریف فرما تھے. مجھے بتائیں وہ منظر کیسا ہوگا کہ صحابہ اس منظر کا دیدار کیسے کر رہے ہیں کہ 14ویں کے چاند کو آسمان پر چمکتے بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ نبوت کے چاند کو بھی زمین پر چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور پھر ساتھ فیصلہ خالی دیکھا تو بات ختم کر دی، ایسا نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے ایک نظر آسمان کے چاند پہ ڈالی اور دوسری نظر میں نے آمینہ کے لال کے چہرے پہ ڈالی. قسم اٹھا کے کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم، آسمان کے چہرے میں داغ نظر آ رہا تھا، محمد کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا. یعنی وہ جو ان کے چہرے کا نور ہے، چاند بلا وہاں مقابلے کے اندر لایا کیسے جا سکتا ہے؟ چاند تو وہاں، بلکہ میں اگر یوں کہوں تو جملہ 100% درست ہوگا کہ چاند کو بھی نور سونے محمد کے چہرے کی وجہ سے رب نے عطا فرمایا. چونکہ آپ حدیث نور کی تفصیل پڑھیں نا، پوری کائنات میں جتنا نور تقسیم ہوا ہے، بلکہ میں تو یوں بھی کہتا ہوں اس وقت جس نور سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور جس نور سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہماری آنکھوں کا نور ہے،
یہ نور بھی نور محمدی کا فیضان ہے۔ کائنات میں نور جتنے کا جتنا ہے یہ سرکار کے نور کے فیضان کا حصہ ہے۔ تو یہ آپ نے محبت کا اظہار کیا اس قصیدے کے اندر کہ سونے محبوب آپ نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا تھا، رات اندھیری تھی لیکن آپ کا سفر کیسا نورانی سفر تھا، آپ یوں اندھیروں سے گزرتے جا رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند نور بکھیرتا چلا جا رہا تھا۔ اچھا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی کے ساتھ آغاز کیا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی پر۔ تو راستے کے اندر 3 مقام پر میرے حبیب نے نماز دوگانہ ادا کی، نفل نماز ادا کی۔ ذرا وہ سنیے تفصیل، یہی بیچ کا جو سفر تھا، یعنی سواری اتری، یعنی برابر تو سفر نہیں تھا، اس لیے کہا کہ وہ براق یعنی اس طرح کی سواری تھی، کبھی اس کے قدم لمبے ہو جاتے تو کبھی ہاتھ چھوٹے ہو جاتے، کبھی ہاتھ لمبے ہو جاتے تو قدم چھوٹے ہو جاتے، کبھی اس نے اوپر جانا تھا اور کبھی برابر اس نے نیچے آ جانا تھا۔ اب پہلا سفر کے اندر جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹے کیا اور اتر کر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے جس جگہ آپ نے نماز ادا کی ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ محبوب یہ وہ جگہ ہے جسے مدینہ الرسول کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا سٹے جو میرے حبیب کا ہوا، سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مکہ سے، اور یہی رستہ وہ اقصی کی طرف آگے بڑھ کے جاتا ہے۔ تو پہلا سٹے میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ہوا مدینہ کے اندر، اور یہ سفر کب کا ہے؟ یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے۔ ابھی تو سرکار مدینہ میں نہیں پہنچے تھے، مدینے کا نام بھی مدینہ نہیں تھا، اسے تو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ بیماریوں کو نور میں بدلہ مصطفیٰ کے قدموں نے ہے، یعنی پہلے وہ بیماریوں کا گھر تھا، اور جب سونے کے قدم رکھے ہیں تو رب نے مٹی میں بھی شفا پیدا فرما دی۔ تو پہلا سٹے اللہ کے حبیب نے اس جگہ پر کیا، اور سفر کے دوران ہی جب نفل پڑھ کے فارغ ہوئے تو جبریل نے اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دی کہ محبوب یہ مدینہ ہے، اس طرف آپ ہجرت کر کے آئیں گے، آپ نماز یہاں پر ادا کریں۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اپنی ہجرت گاہ پر، یعنی مدینہ الرسول کے اندر نماز ادا کی۔ پھر سفر مزید آگے شروع ہوا، دوسرا سٹے ہوا، یعنی براق آگے بڑھا۔ وہ کتنے لازوں کا سفر تھا، کس طرح، میں نے پہلے کہا نا کہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، معجزہ کوئی بھی عقل میں نہیں آ سکتا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں پہ عقلیں دنگ رہ جائیں، عقلیں حیران رہ جائیں، عقل سوچنا بند کر دیں، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب آگے بڑھے تو جو دوسرا سٹے تھا وہ تھا طور سینا۔ طور سینا سرکار نے وہاں پر 2 نفل ادا کیے، تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے ہم کلامی فرمائی تھی۔ موسیٰ کو اعزاز ملا تھا کہ رب نے یہاں بات، اور یہی وہ طور سینا ہے کہ جہاں موسیٰ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی رب کی باتیں سن کر کہ اگر گفتگو میں اتنا مزہ ہے تو دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے عرضی پیش کر دی تھی کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کہا تھا کہ موسیٰ میں کرا تو سکتا ہوں پر آپ کر نہیں سکتے، میرا دیدار میرا جلوہ کیونکہ میں نے خاص رکھا ہے کسی کے لیے، میں نے اسے ہی دکھانا ہے۔ لیکن اے موسیٰ آپ ہمارے پیغمبر ہیں اور کلیم اللہ ہیں، کلام آپ سے ہوتا ہے، باتیں آپ سے ہوتی ہیں، اگر آپ خواہش کر چکے ہیں اور خواہش ہم آپ کی پوری کر دیتے ہیں، لیکن نظارہ کچھ ایسا ہوگا، یہ جو سامنے پہاڑ ہے ہم اس پر اپنے نور کی ایک تجلی ڈالیں گے، پہاڑ کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ ہمارا دیدار بھی کر لیں گے، آپ ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ تو موسیٰ نے منظور کر لیا، اور جب پہاڑ پر اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑی، موسیٰ نے دیکھا تو پہاڑ سرما بن گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ عجب حادثہ رونما ہو گیا، اسے دیکھنے لگا تو خود میں کھو گیا۔ یعنی ابھی رب تو سامنے آئے ہی نہیں، خالی وہ رب کے نور کا ایک جلوہ جو پہاڑ پر پڑا، پہاڑ سرما بن گیا،
اور آپ رب کو نہ دیکھ سکے تو رب نے کہا، چونکہ قرآن میں یہ پوری تفصیل موجود ہے، جب ہم آیات دیکھیں گے تو ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مقام پر اللہ کریم نے محبوب کو 2 نفل، جبریل امین کو کہا کہ یہاں پر 2 نفل پڑھائیے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گانا یہاں پر ادا فرمائے۔ میں اس پر ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا تیسرا سٹے آپ دیکھ لیں کہ تیسرا سٹے یہ کہاں پر تھا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے طور سینہ سے اپنا سفر شروع کیا، تو جو تیسرا سفر تھا وہ اختتام یعنی جہاں پر سٹے ہوا وہ تھا بیت لحم کے اندر۔ وہاں پر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی، اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو 2 نفل پڑھنے کا کہا گیا، جس جگہ پر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، بیت لحم، یہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ اچھا دیکھیے 3 سٹے ہوئے۔ پہلا سٹے مدینہ شریف، حضور یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہاں آپ کا روزہ بنے گا، یہاں آپ نے آنا ہے، یہ آپ کا شہر ہے۔ اچھا دوسرا سٹے جہاں جناب موسیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، طور سینہ۔ تیسرا سٹے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ 2 نفل پڑھیے۔ معنی کیا تھا کہ اللہ چاہتا ہے نبی کی نسبتوں کو محفوظ کیا جائے۔ لوگ جاتے ہیں نا حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کوئی غار سور چلا جائے تو کوئی آواز کانوں میں پڑے گی، بھائی ادھر نفل نہ پڑھو، بس آئے تھے چلے گئے۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ دوبارہ نفل پڑھو؟ میں نے کہا دیکھو موسیٰ آئے تھے بات کر کے چلے گئے، لیکن رب نے کہا جبریل یہاں اتارو، میرے محبوب سے 2 نفل پڑھواؤ۔ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، بات ختم ہو گئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ولادت گاہ عیسیٰ کو رب نے اس انداز کے اندر محفوظ کیا، محبوب یہاں آپ 2 نفل پڑھیں، تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ نبی کی ولادت کی جگہ کا ہمارے دربار میں مقام کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر عیسیٰ کی ولادت گاہ وہ رب کے دربار میں اتنا مقام رکھتی ہے تو بتائیں نا محمد عربی کی ولادت گاہ رب کے دربار میں کتنا مقام رکھتی ہے۔ اسی لیے تو رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد، یہ جو شہر مکہ ہے میں رب اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ یہاں میرا شہر ہے، یہاں میرا گھر ہے، پر میں سونیا میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس کی گلیوں میں تیرے قدم لگتے رہے، یہاں تیرا میلاد ہوا ہے، یہاں تیری ولادت ہوئی ہے۔ یعنی کہنے کا معنی یہ کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ جڑی جگہیں ہوتی ہیں، نسبت والی جگہیں ہوتی ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے۔ انہیں قائم رکھنا، انہیں یاد رکھنا اور ان کے ساتھ اپنا روحانی تعلق رکھنا، یہ شرک نہیں ہوتا، یہ بدعت نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ شرک ہوتا تو سب سے بڑا شرک تو عین کعبہ شریف کے اندر ہو رہا ہے۔ کون سا؟ مقام ابراہیم، یہ بھی تو نبی کا قدم تھا، جناب ابراہیم نبی تھے، جس پتھر پہ قدم رکھ کے انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ گو کے لیے جو پتھر انہوں نے استعمال کیا تھا، پتھر نے فرط محبت کے اندر قدموں کے نشان جذب کر لیے اور پھر اسے محفوظ کیا، اور خالی محفوظ نہیں کیا، کعبے کے اندر لگا دیا، سونے کا غلاف چڑھا دیا، اور رب نے قرآن آسمان سے اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے حاجیو، اے عمرہ کرنے والو، طواف سے فارغ ہو جاؤ، 2 گانا یہاں پر ادا کرو، جب پڑھتے رہو گے ابراہیم کے قدم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ مجھے بتاؤ جہاں ابراہیم کے قدم لگیں وہ تو رب محفوظ کروائے، اور جہاں آمنہ کے لال کے قدم لگیں، وہ غار ہرا کتنی شان والی ہے، وہ غار سور کتنا مقام اور مرتبے والا ہے، وہ قبیلہ بنو سعد اپنے اندر کتنی برکتیں رکھتا ہے، وہ مدینے کے گلی کوچے، وہ مدینے کے بیابان اور مدینے کے صحرا، وہ پہاڑ، وہ اللہ اکبر۔ میں اس عظیم سیرت نگار کا جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتا ہے، راستے کے اندر پہاڑ دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، تو ایک جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اے مکے والو، تم کیا سمجھتے ہو یہ رب کی کوئی اندھی تقسیم ہے کہ تمہاری زمین سے تیل نکل رہا ہے، تمہارے کالے پہاڑ سونا نکال رہے ہیں؟ دنیا پوری کے اندر زمین ایسی ہے، پہاڑ بھی موجود ہیں، وہاں سے سونا نہ نکلے، تمہارے پہاڑوں سے سونا نکلے، تم سنبھال نہ سکو، تمہاری زمین تیل نکالے، تم سنبھال نہ سکو۔ وہ سیرت نگار کہتا ہے، میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے کمال تمہاری زمین کا نہیں ہے، کمال آمنہ کے لال کے نگاہ کا کمال ہے، اور میرے حبیب کے قدم کا کمال ہے۔ جدھر جدھر سونے کے قدم لگے
رب نے قیامت تک تیل کے خزانے جاری فرما دیے، اور جس جس پہاڑ پہ مصطفیٰ کی نگاہ پڑی رب نے قیامت تک وہاں سے سونا نکال دیا۔ منع کیا تھا؟ یہ سارا کا سارا فیضان یا سونے کی نگاہ کا ہے یا سونے کے قدم مبارک کا ہے۔ یہ برکت، میں نے یہ جملہ بولنا چاہا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک سفر ہے، اس کا جو سٹے ہے، پہلا سٹے مدینہ شریف کے اندر، دوسرا سٹے وہ طور سینا جہاں موسیٰ ہم کلام ہوتے ہیں رب کے ساتھ، تیسرا حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ۔ اور خالی سٹے نہیں ہوا، رب نے جبریل کے ذریعے کہا کہ سونیا 2 نفل پڑھیں۔ مانا کیا تھا؟ بتانا مقصود یہ بھی تھا کہ کسی بھی برکت والی جگہ پر نفل پڑھنے سے رب ناراض نہیں ہوتا۔ اگر رب ناراض ہوتا عیسیٰ کی ولادت والی جگہ ہے فوراً فتویٰ لگ جاتا بھئی ادھر نفل نہ پڑھنا، حالانکہ بتایا گیا، روک کے بتایا گیا نفل پڑھیے۔ کیوں؟ رب کا نبی ادھر پیدا ہوا تھا۔ نفل پڑھیے کیوں؟ رب کے نبی نے رب سے باتیں کی تھی۔ نفل پڑھیے کیوں؟ یہ وہ ہے جہاں سارے نبیوں کے سردار کے قدم لگنے والے ہیں۔ تو یہ جملہ میں نے اس لیے لگے ہاتھوں بول دیا کہ وہ لوگ جو یہاں سے اتنا پیسہ لگا کے پہنچتے ہیں حرم کے اندر، مدینہ کے اندر، بعض اوقات نالائق کسی بندے کے جملے سن کر ان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو برکت ہے، یہ جو رحمت معابی ہے، ایک نہیں درجنوں اس پر دلائل موجود ہیں کہ جس چیز کے ساتھ کسی رب کے نبی کی نسبت ہو جاتی ہے رب کے دربار میں برکت والی ہو جاتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر علیحدہ ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس سفر، اچھا کچھ مشاہدات بھی میرے حبیب نے دیکھے، چونکہ 7 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن ہم یہ تھوڑے سے مشاہدات سنتے ہیں۔ خالی مشاہدات یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 3-4 چیزیں حضور نے دیکھی، میں ذرا وہ بولنا چاہتا ہوں، پھر ہم گفتگو سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ہم تفصیل سے سیکھیں گے آنے والی جمعہ کی نشست کے اندر۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف آپ کا سفر رواں دواں تھا، تو راستے میں کنارے پر کھڑی ایک بوڑھی عورت سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے چھوڑیے، آپ آگے بڑھیے۔ یعنی بال اس کے کھلے ہوئے تھے، بوڑھی عورت تھی، اور سرکار کو کہا گیا کہ آپ آگے بڑھیے، اسے چھوڑ دیجئے۔ محبوب کریم علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ پھر آگے گئے تو کسی نے میرے محبوب کو آواز لگائی۔ آواز کیا تھی؟ حلم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آئیے۔ جب یہ آواز لگی تو جبریل پھر بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑیے اور آگے بڑھیے۔ اس بڑھیا کو بھی چھوڑ دیا، جواب نہ دیا۔ یہ جو آواز دے رہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آئیے، تو محبوب نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ سرکار آگے بڑھ گئے تو پھر ایک جماعت پر میرے محبوب کریم علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اے سب سے اول آپ پر سلامتی ہو جائے، اے نبیوں کی لسٹ میں سب سے آخر آپ پر سلامتی ہو جائے، اور اے وہ جن کے قدموں میں رب قیامت کے دن حشر فرمائے گا، آپ پر سلام۔ اچھا یہ ذرا لفظ تھوڑا سا غور والا ہے کہ حضور آگے بڑھے نا تو ایک جماعت پر گزر ہوا، تو جماعت مل کے کیا کہہ رہی تھی؟ اے نبیوں میں سب سے آخر آپ پر سلام ہو جائے۔ جماعت کہہ رہی تھی اے نبیوں میں سب سے اول آپ پر سلام ہو جائے۔ جماعت کہہ رہی تھی۔ یہ جملہ میں نے کیوں بولا؟ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر مدینہ شریف سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، تو ایک مسلمان امتی کو یعنی کلمہ پڑھنے والے کو، ایک عاشق رسول کو، وہاں جب وہ جماعت کی صورت کے اندر 5 10 15 بندے مل کے روزے کے سامنے سلام پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ انہیں روک رہا تھا، پھر ساتھ ویڈیو بنا کے اس نے ویڈیو بھی چڑھا دی۔ وہ روک کے کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، سلام پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ بھئی سوال یہ نہیں ہے حکم ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے بتاؤ رب نے منع کیا؟ کوئی اکیلا پڑھے، کوئی جماعت میں پڑھے، 20 مل جائیں، 100 مل جائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا یہی تو دیکھ، جب میرے محبوب دنیا سے پردہ کر گئے تو سرکار کا جنازہ تو نہیں ہوا، جنازہ تو بخشش کی دعا ہوتی ہے۔
سرکار کا جنازہ کیسے ہوا؟ سرکار کا جنازہ یہ ہوا، جماعت کی شکل میں اجرے میں مسلمان جاتے اور جماعت کی شکل میں سونے نبی پہ درود و سلام پڑھتے. یہ حضور کی مبارک زیارت بھی کرتے ساتھ جماعت میں نے جملہ یہ بولنا چاہیے، یہ بھی دیکھیے، وہ جماعت تھی، ایک جماعت کیا کہہ رہی تھی؟ اے نبیوں میں سب سے اول سلام ہو جائے، اے نبیوں میں سب سے آخر سلام ہو جائے، اے وہ شان والے نبی جس کے قدموں میں رب ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا، آپ پر سلام ہو جائے. کہنے کا معنی یہ، میں نے رک کے جملہ اس لیے بولا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے دل ٹوٹتا ہے اس شاک رسول کا. کوئی تنہا پڑھے، کوئی جماعت میں پڑھے، 20 بندے پڑھے، رب نے کسی جگہ جب منع نہیں کیا تو کسی کو منع کرنے کی اجازت ہے؟ ان باتوں سے منع کرو جو منع کرنے والی ہے. وہاں دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، وہاں برقعوں کا جنازہ نکل رہا ہے، وہاں دکانوں پر عورتیں سر عام آ رہی ہیں، وہاں ہندوؤں کے اور ان لوگوں کے مرکز بنائے جا رہے ہیں جنہیں میرے حبیب نے وہاں سے نکالا تھا. وہاں ان کے خلاف بات کرو. یہ نہ کہو کوئی جماعت میں کیسے پڑھ رہا ہے، رب نے تو نہیں کہا. بھئی رب نے جماعت سے پڑھنے سے منع بھی تو نہیں کیا نا. سوال یہ تو نہیں رب نے کہا ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے بتاؤ کیا رب نے منع کیا ہے کہ نہیں. سوال یہ بنتا ہے. اچھا یہ لگے ہاتھوں ایک جملہ میرے سامنے آ گیا کہ جماعت کی شکل میں سفر معراج کے اندر سرکار پر سلام پڑھا جا رہا تھا. اس پر دلائل اور بھی بے شمار موجود ہیں. اچھا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے جماعت کی شکل میں سلام پڑھا نا تو میرے سونے نے سلام کا جواب بھی عطا فرمایا. مانا کیا کہ جماعت والا سلام بھی سرکار کو منظور ہے. اس کے اندر کوئی حرج؟ جماعت میں دعا ہو سکتی ہے، سارے اکٹھے ہو. جماعت میں جنازہ ہو سکتا ہے، سارے اکٹھے ہو. جماعت میں ذکر ہو سکتا ہے، سارے اکٹھے ہو. جماعت میں تلاوت ہو سکتی ہے، سارے اکٹھے ہو. کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ جتنے زیادہ بندے ہوتے ہیں اتنی رحمتیں آسمان سے زیادہ اترتی ہیں؟ یہ تو محبتیں عام کرنے والا کام ہے. اور یہ اللہ اکبر، یہ یعنی کہ دلیل ایک تو نہیں، دلیل 30,000 کا مجمع تھا. ایک غزوہ سے واپسی پر 30,000 کا مجمع تھا. جب حضور کے چچا حضرت عباس نے اجازت لے کے سونے کی نعت صحابہ کے سامنے پڑی تھی. یعنی مجموعوں کے اندر، جماعتوں کے اندر اس پر کوئی پابندی شرع کے اندر نہیں ہے. اچھا سنیے، میرے محبوب نے سلام کا جواب دیا اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری جماعت پر حضور کا گزر ہوا. دوسری جماعت نے بھی اسی لفظ اور اسی انداز میں سلام پیش کیا. ایک جماعت نہیں، جماعتوں پر جماعتیں. اور ذرا سنیے، پھر آقا حضور آگے بڑھے تو ایک تیسری جماعت پر سرکار کا گزر ہوا اور تیسری جماعت بھی اجتماعی طور پر سونے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. اچھا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جبریل امی حضور کی بارگاہ کے اندر تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کو رستے میں بڑھیا ملی نا تو میں نے کہا کہ آگے چلیں، اس سے کلام نہیں کرنا. حضور یہ جو بڑھیا تھی نا کنارے پہ کھڑی، یہ دنیا تھی، اس کی عمر اس بڑھیا جتنی ہے. دنیا، یہ دنیا تھی. اچھا سرکار وہ جو آپ کو آواز آئی تھی نا جس نے آپ کو اپنی طرف بلا کے مائل کرنا چاہا، حضور وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا. میں نے کہا کہ آپ آگے چلیں، سفر آگے بڑھ جائیں، آپ ادھر مائل نہ ہو. اور آگے ذرا سنیے کہ وہ جو جماعت کی شکل میں آپ کو سلام پیش کر رہے تھے نا، وہ 3 پیغمبر تھے. ایک حضرت موسیٰ تھے، ایک حضرت عیسیٰ تھے اور ایک اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جماعت 3 بندوں کی بھی ہوتی ہے. جماعت ہم کرواتے ہیں نا، 2 بندے بھی تو جماعت کروا سکتے. ایک امام ہو 2 پیچھے ہوں، ایک امام ہو 1 پیچھے، یہ بھی تو جماعت ہوتی ہے. اور یہ خالی 2 نہیں 3 ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ مل کے جماعت کی شکل میں آمینہ کے لال پہ سلام پیش فرما رہے تھے اور میرے حبیب سلام کا جواب بھی دے رہے تھے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران اور بھی مشاہدات دیکھے. انشاءاللہ یہاں سے ہم اس کا آغاز جمعہ کے اندر کریں گے. اللہ حضور کی شانوں کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس گفتگو کو اللہ ہمارے لیے فائدہ مند بنائے.